پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو پڑھو قرآن پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کذبت ثمود بالنذر فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعر اَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ۔ محترم سامعین کرام، قوم سمود کا تذکرہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے تھے، اور خداوند کریم نے قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قوم سمود کی خصوصیات کیا تھیں وہ ہم نے بیان کر دیا۔ حضرت صالح نے اپنی قوم کو کس چیز کی طرف بلایا، کہ جس میں سے ہم نے بیان کیا کہ محور اصلی جو تھا حضرت صالح کی دعوت کا، وہ توحید پروردگار تھا، عقیدہ توحید پروردگار۔ آج کی گفتگو میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے کہ حضرت صالح کی قوم نے کیا رد عمل پیش کیا۔ یعنی جب حضرت صالح نے اپنی قوم کو خدا کی طرف دعوت دی، ایک خدا کی پرستش کی طرف دعوت دی، ان کو کہا کہ دیکھو استغفار کرو، اپنے رب کی طرف پلٹو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اور مصرف لوگوں کی اطاعت نہ کرو، میری اطاعت کرو، تو اس کے جواب میں حضرت صالح کی قوم نے ان کو کیا جواب دیا؟ کہا کہ کذبت ثمود بالنذر، خداوند کریم فرماتا ہے کہ سمود نے ہمارے انبیاء کو جھٹلایا، ان کی تکذیب کی۔ یعنی پہلا کام جو تھا وہ کیا تھا کہ ان کو جھٹلانا، تم جھوٹے ہو۔ یعنی تمام انبیاء جو اپنے قوم کو دعوت دیتے تھے تو جو پہلا ان کا ریئیکشن ہوتا تھا، جو پہلا رد عمل ہوتا تھا، وہ یہ ہوتا تھا کہ تم جھوٹے ہو، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعہ انا اذا لفی ضلال وسعر۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک، یعنی ہم جیسے ایک عام انسان کی ہم پیروی کریں، اتباع کریں، ایک ایسے شخص کی جو ہم میں سے ہے، عام سا انسان ہے، ہماری طرح کھاتا ہے، ہماری طرح پیتا ہے، ہماری طرح سوتا جاگتا ہے، تو یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، یہ کہاں سے نبی ہے؟ یہ تو ہماری طرح کا ایک بندہ ہے۔ کیا ہم ایسے کی اتباع کریں جو ہم میں سے ہی ہماری طرح کا ہے؟ اور اگر ہم ایسا کریں گے تو ہم کھلی ہوئی گمراہی میں ہوں گے۔ اَلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ۔ کیا ذکر، یعنی ذکر سے مراد وحی الہی یا جو بھی خداوند کریم کا پیغام ہے، کیا ہمارے درمیان میں سے خدا نے اسی کو چن لیا؟ یعنی اگر چننا ہی تھا تو کسی اور کو کیوں نہیں چن لیا؟ اتنے سارے سب ہم ایک جیسے ہیں، یہ بھی ہماری طرح کا ہے، تو اس کو ہی کیوں خداوند کریم نے چنا؟ بل ہوا کذاب اشر، بلکہ یہ تو بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا اور زمین پر شرارت پھیلانے والا، فساد کرنے والا ہے۔ تو یہ ایک ریئیکشن تھا، ایک رد عمل تھا حضرت صالح کی قوم کا۔ ایک اور رد عمل کو خداوند کریم نے بیان کیا، قالوا انما انت من المسحرین۔ حضرت صالح کی قوم نے یعنی سمود نے کہا کہ تم تو ان لوگوں میں سے ہو کہ جس پر جادو کا اثر ہو گیا ہے، یعنی تم جادو میں مبتلا ہو گئے ہو، تم پر کسی نے جادو کر دیا ہے۔ سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے توحید کی طرف، خداوند کریم کی پرستش کی طرف، تو وہ جواب میں دلیل اور برہان پیش نہیں کرتے تھے۔ یعنی ایک وہ بات کہیں کہ جو انسان کی عقل میں آنے والی ہو، ایک وہ دلیل جو کہ برہان پر مشتمل ہو۔ ان کے پاس کوئی دلیل اور برہان نہیں تھا۔ جواب میں کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے تم ہماری طرح کے بشر ہو، تم پر کیسے وحی نازل ہو سکتی ہے، تم جھوٹے ہو، تم جو وہ جادوگر ہو، یا تم پر جادو ہو گیا ہے، یعنی تہمت لگاتے تھے۔ لیکن اس نبی کی جو بات ہے اس کا جواب نہیں دیتے تھے۔ یعنی اگر نبی، کوئی بھی خدا کا نبی کوئی دلیل پیش کر رہا ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے تو اس کے دلیل کا رد پیش کرو، دلیل کا رد نہیں لاتے تھے۔ جواب میں یہ کہتے تھے کہ تم جادوگر ہو، تم پر جادو ہو گیا ہے، تم جھوٹے ہو، تم ہماری طرح کے ایک بشر ہو۔ یہی کام حضرت صالح کے ساتھ ہوا، کہا کہ تم پر جادو ہو گیا ہے۔ ما انت الا بشر مثلنا، تم کچھ نہیں ہو مگر یہ کہ ہماری طرح کے ایک بشر ہو۔ فأت بآیۃ ان کنت من الصادقین، بس آیت کو لے کر آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو، یعنی جس عذاب سے تم ڈرا رہے ہو، یا وہ دلیل یا وہ آیت الہی کہ جس کا تم تذکرہ کر رہے ہو، وہ تم ہمارے سامنے پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس سے بڑھ کر نہ صرف یہ کہ تہمت لگاتے تھے بلکہ دھمکی دیتے تھے۔ یعنی اس قدر غفلت میں ڈوبے ہوئے تھے اور اس قدر اپنے بد عقیدے میں اس قدر ڈوبے ہوئے تھے کہ نہ صرف یہ کہ حق بات کو قبول نہیں کرتے تھے بلکہ جو حق بات بتانے والا تھا اس سے دشمنی کا اظہار کرتے تھے،
کیا کہتے تھے؟ قالوا طیرنا بک وبمن معک قال طائرکم عند اللہ بل انتم قوم تفتنون، کہتے تھے کہ ہم تمہارے متعلق اور جو تمہارے ساتھ ہیں، یعنی حضرت صالح اور جو بھی گنے چنے افراد صالح پر ایمان لے آئے تھے، کہ ان کے متعلق، تمہارے متعلق اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کے متعلق ہم فعل بد لگاتے ہیں، یعنی ہم گمان کرتے ہیں کہ تمہارا انجام جو ہے وہ اچھا نہیں ہونے والا ہے، تم ہمارے خداؤں کو برا کر رہے ہو، تم ہمیں برا کر رہے ہو، تمہارا انجام بہت برا ہوگا۔ حضرت صالح نے جواب دیا کہ جو یہ تمہاری بدفعلی ہے یہ خدا کے نزدیک حاضر ہے، یعنی خداوند کریم دیکھ رہا ہے کہ تم کس طریقے سے بدفعلی کر رہے ہو، بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم وہ قوم ہو کہ جس کو آزمایا گیا ہے۔ تو یہ حضرت صالح کی قوم کا ریاکشن تھا، رد عمل تھا، کہ جب حضرت صالح نے ان کو حق کی طرف دعوت دی تو نتیجے میں حضرت صالح کی قوم نے کہا کہ تم ہماری طرح کے بشر ہو، تم پر جادو ہو گیا ہے مثال کے طور پر، اور تم جھوٹے ہو، تمہارے پاس کوئی نشانی نہیں ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللهم صل على محمد